السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے۔ آئیے آج ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 112 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان پر ذلت کے نشان لگا دیے گئے ہیں، یہ جہاں بھی رہیں، مگر یہ کہ خدائی عہد یا لوگوں کے معاہدے کی پناہ مل جائے، یہ غضب الہی میں رہیں گے، ان پر مسکنت کی مار ہے، مار ایسے ہی رہتی رہے گی۔ اس لیے ہے کہ یہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور زیادتیاں کرتے تھے۔ جیسا کہ معتبر روایتوں میں بیان ہوا ہے، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، پیغمبروں کے حکم کو نہیں مانا، ان کی نافرمانی کی، لہٰذا یہ سب کے سب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، ان پر ذلت اور مسکنت کی مہر لگا دی گئی۔ ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ناحق نبیوں کا قتل کیا کرتے تھے۔ البتہ اس قتل سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ خود یہودی تلوار لے کر کسی نبی کو دوڑا کے قتل کر دیں، مار کے قتل کر دیں، نہیں، وہ ایسے کام کرتے تھے، وہ اس طریقے سے جسارتیں کرتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ راز کو برملا کرتے تھے، اصول کافی میں ہے کہ راز کو برملا کرتے تھے، جو ان کی چھپی ہوئی باتیں ہوتی تھیں وہ دشمنوں تک پہنچاتے تھے، نتیجے میں دشمن جو ہے وہ اپنی طاقت اور روب و دبدبہ دکھا کر ان کے اوپر حملہ کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یعنی یہ جو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ناحق انبیاء قتل کرتے تھے، یہ کہنے کی کا سبب یہ ہے کہ یہ ایسے اسباب فراہم کر دیتے تھے کہ نبیوں کو ستمگر ظالم قتل کر دیا کرتے تھے۔ البتہ یہ بات صرف یہودیوں میں نہیں ہے بلکہ تمام دشمنان اسلام میں ہے۔ صرف یہودی اپنے مظالم میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کا مشن ہی یہی ہے کہ نیک بندوں کا قتل کرنا ہے، اس کے لیے کسی مخصوص سبب کی بھی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت امر یہی ہے۔ فارسی کا ایک شعر یہاں پر بہت ہی بہترین طریقے سے صادق آتا ہے، نیش اقرب نہ از پے کی است، نیش اقرب نہ از پے کی است، مقتضائے طبیعتش این است۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ پیغمبر کشی، نبیوں کا قتل کرنا، یہ خود بخود انسانوں کی ذلت و خواری کا سبب بنتا ہے، عذاب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ دوسرا پیغام، یہودی ہمیشہ ذلیل ہیں، اگرچہ یہ سیاست میں یا اقتصادی اعتبار سے یا پروپیگنڈے اور تبلیغات میں اپنے آپ کو سردار بنا لیں، بہت بزرگ و برتر بن جائیں، لیکن عزت، کرامت، شرف، محبوبیت ان نظروں سے یہ بالکل دور ہیں، امنیت و سلامتی سے یہ بالکل دور ہیں، یہ ہمیشہ پسترین جگہ میں رہتے ہیں، یہ خود کبھی بلند و برتر نہیں ہے۔ بالکل ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چاقو کش ہو،
چاقو لے کے ہم مارنے والا چور ہوں، لٹیرے ہوں، یہ جو اچکے اور لٹیرے ہوتے ہیں، یہ خود بخود دل سے ڈرے رہتے ہیں. یہ دل میں، یہ چاہے اپنے لیے مال دنیا کو کتنا ہی جمع کر لیں، مال و دولت سے یہ بڑے مالا مال ہو جائیں، لیکن کیونکہ کام ان کا ایسا ہے کہ یہ خود ڈرے رہتے ہیں، یہ چھپے رہتے ہیں، یہ سامنے آ کے لوگوں کے سامنے آنے میں ڈرتے ہیں. بالکل یہی حال یہودیوں کا ہے. میں بریکٹ میں یہ بات یہ کرتا ہوں کہ ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈم میں ایک مرتبہ کہ یہ اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں بھی ڈرے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک ایئرپورٹ سیکورٹی کے پولیس والے نے ہم سے بتایا، مرد مومن تھا وہ، کہ کہنے لگے جب ان کی فلائٹ آتی ہے تو ایمسٹرڈم ایئرپورٹ پر پہلے ہی جیسے ہی فلائٹ سے ان کی سیڑھی نیچے کھلتی ہے خود میں، تو فوراً ان کے کمانڈوز آتے ہیں، چاروں طرف سے فلائٹ کو گھیر لیتے ہیں یہودیوں کے، اور پھر ان کے مسافر اترتے ہیں بڑے ہی حفاظت کے ساتھ. یعنی یہ جہاں بھی چلتے ہیں، جس طریقے سے بھی جاتے ہیں، یہ خود ڈرے رہتے ہیں. یہ قرآن کا اعلان ہے کہ ایسی مہر ان کے اوپر لگا دی گئی ہے کہ یہ کبھی بھی عزت دار نہیں ہو سکتے، سربلند نہیں ہو سکتے. تیسرا پیغام، دشمنوں کی ذلت اور یہ ڈری ہوئی حالتوں کو بیان کر کے مسلمانوں کو بتا کے ان کے حوصلوں کو بڑھانا، ان کو مضبوط بنانا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جس حالت میں بھی ہوں ان کو بتایا نہ جائے، بیان نہ کیا جائے. چوتھا پیغام، عزت کی کنجی، عزت کا جو رمز اور راز ہے، دو چیزیں ہیں. ایک، اپنے اندر اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنا، یعنی انسان خود میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے. اور دوسرے، اپنے باہر جو دوسری قومیں ہیں، دوسری ملتیں ہیں، ان لوگوں سے بہترین اخلاق کے ساتھ رشتوں کو جوڑنا، رابطہ بہترین طریقے سے رکھنا، جو اس آیت میں بیان کیا گیا، حبل من اللہ و حبل من الناس، دونوں کو کہا گیا ہے. پانچواں پیغام، یہودیوں کی نجات یا اسلام پر ایمان لانے میں ہے. اگر وہ اسلام پر ایمان لے آئے تو ان کی نجات ہے، حبل من اللہ، یا پھر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے میں ہے کہ وہ قرارداد ان سے کر لیں، پیکٹ کر لیں اور ان کی پناہ میں رہیں، حبل من الناس، تبھی انہیں نجات ہے. چھٹا پیغام، عقیدے کا اثر مکمل طور پر عمل میں آتا ہے. جیسا انسان کا عقیدہ ہوتا ہے ویسے ہی وہ عمل انجام دیتا ہے. ساتواں پیغام، یہودی قوم میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں، نبیین کا لفظ آیا ہے، یعنی بہت سارے انبیاء آئے ہیں. آٹھواں پیغام، بڑی سے بڑی شخصیت بھی سامنے آ جائے، معیار کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. معیار سے معیار کی ہے، جو محور بنایا گیا ہے، جو ارزش ہے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اگرچہ پیغمبروں کا قتل بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں پر خداوند عالم نے کلمہ بغیر حقٍ کو لا کر بتا دیا ہے کہ یہ معیار یہ ہے کہ یہ باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے قتل کرتے ہیں، تو ان کا ناحق طریقے سے قتل کرنا، باطل طریقے سے قتل کرنا، یہ خود بڑا جرم ہے، یہ خود ایک بڑا گناہ ہے. نواں پیغام، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر انسان انجام دیتا ہے اور اس سے نہیں بچتا اپنے آپ کو، تو پھر بڑے گناہ کی طرف جاتا ہے. پھر انسان کفر اختیار کر لیتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، نبیوں کا قتل کرتا ہے، بڑے گناہ میں یعنی نبیوں کے قتل میں مبتلا ہو جاتا ہے. 10واں پیغام، جو کچھ ظلم سے بدتر ہے، کفر سے بدتر ہے، جو اس جگہ پر بیان کیا جا رہا ہے، وہ ظلم پر ہمیشہ قائم رہنا، کفر پر ہمیشہ باقی رہنا. کانو یعتدون، یہ جو تجاوز کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ برا ہے. کبھی کبھی اگر ہو گیا تو انسان توبہ کر لے، معاف کر جائے، لیکن ہمیشہ اسی کام پہ باقی رہنا، یہ زیادہ برا ہے. عملی پیغام، اگر انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
اس کے اندر قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، تبھی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ خدایا ہمیں حق کو قبول کرنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔